بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ویڈیو چل رہی ہیں، اس میں سورہ بقرہ کی 34 رکوع تک تھا۔ اب 34 کے بعد 35 سٹارٹ کروں گی، آپ کو اردو میں وہ بتاؤں گی کہ اس میں قرآن پاک میں عربی کا جو ترجمہ ہے یا اردو میں کیا ہے۔ 35 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ سورہ بقرہ میں کن کن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے میں نے 34 تک بتایا، اب آگے سے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جیسا تمہارا دل چاہے مزے اور بے فکری کے ساتھ جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کا قدم پھسلا کر انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر امتحانات ٹھہرنا ہے، اور وہیں تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت اور موقع ہوگا۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج پہنچے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، کہ میرے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اسے پورا کرو، تاکہ میں اپنا وہ معاہدہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور میں نے جو کچھ بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر نہ پیش ڈالو، ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کر لو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے نہیں جو عظمت خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور اس دن سے بیچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی پہنچا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ ان مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی، جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس طرح تمہیں ان سے چھٹکارا دلا دیا، اور پھر وہیں فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، مگر تم ان کے پیچھے ایک بچڑے کو اپنا
معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کی تمیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق سے توبہ کرو، اس طرح کے اپنے آدمیوں کو خود قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من سلوا تازہ پرندوں کا گوشت تم پر اتارا تاکہ تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر انہوں نے اس ناشکری سے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں برابر خود اپنے ہی اوپر ستم ڈھاتے رہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں خوب مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ شکر کرتے ہوئے جانا تاکہ تکبر اور نافرمانی نہ کرنے لگو، اور کہتے جانا گناہوں کی توبہ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے، مگر ان ظالموں نے اس بات کی بجائے جو انہیں بتایا گیا تھا ایک دوسری بات بدل کر کہہ دی، تو ہم نے بھی آخرکار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ برابر نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا چٹان پر مار دیں، فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس طرح کہ ہر قبیلے نے یہ تک جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ تو ہم نے ہدایت کی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد خرابیاں نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے پست چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر ہی کسی شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں جو مانگتے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ آخرکار ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں، برابر ظلم و ستم کرنے اور حد سے بڑھ جانے کا۔ یقین جانو کہ جو لوگ نبی خاتم پر ایمان لائے ہوں یا یہودی عیسائی یا صابی ہوں، جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام بھی کرے گا، اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ اور اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھنا، شاید اس طرح تم تقوی کی راہ اختیار کر سکو، یعنی فرائض کو ادا کرو اور برائیوں سے بچو، مگر تم اس کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر بھی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم رحمت کا سلوک تم پر نہ ہوتا تو تم سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے، اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کرنے کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت، سبق اور فکر نجات رکھنے والوں کے لیے سامان نصیحت بنا دیا۔
جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ وہ پھر کہنے لگے ہماری طرف سے اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید توضیح کریں، اس لیے کہ گائیں تو ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم تو نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا منظور تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی لاش پر مارو، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ ان سے بھی زیادہ رخت، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر خوب سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں جان بوجھ کر تحریف رد و بدل کر دیتے ہیں، اور وہ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو ماننے والے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو معلومات اللہ نے تم پر توریت میں ظاہر فرمائی ہیں، تاکہ یہ مسلمان خود تمہارے خلاف خدا کے سامنے حجت پیش کریں۔ آخر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا تو کچھ علم نہیں رکھتے، بس اپنی بلند و بالا بے بنیاد توقعات آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض خام خیالیوں یا بے بنیاد وہم و گمان میں مبتلا ہیں۔ پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کی ہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ بس افسوس کہ ان کے ہاتھوں نے یہ لکھا، پھر افسوس ہے کہ ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں جو ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی ہی نہیں۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرے گا، یا تم خود بے سمجھے بوجھے ایسی بات اللہ کے ذمہ ڈال کر کہہ دیتے ہو؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ ہاں حقیقت یہ ہے کہ جو بھی برا کام کرے گا اور اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا یا اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں گے، تو ایسے ہی لوگ تو دوزخ والے ہوں گے کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ ویورز، میں نے آج سورہ بقرہ کی کچھ باقی کے رکوع 81 تک آپ کے سامنے اس کا ترجمہ یعنی کہ اردو میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئیں گی۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔